أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ سورۃ البقرہ کی ابتدا کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حقانیت کو بیان فرمایا، پھر مومنین کا تذکرہ، پھر کفار کا، اور پھر قدر تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو منافق ہیں ان کے دلوں کے اندر مرض ہیں، بیماری ہے، اور اس ایک مسئلے کے اوپر بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس بیماری کو بھی شفا سمجھتے ہیں، اس بیماری کو دوا سمجھتے ہیں، یعنی کہ زمین میں فساد کرتے ہیں تو جب ان کو کہا جاتا ہے کہ فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، یعنی کہ ایک مریض ہے اور مریض کو آپ کہیں کہ آپ مریض ہیں، وہ مان جائے، فائدے میں رہتا ہے، وہ کہے کہ نہیں میں مریض نہیں ہوں تو پھر نقصان میں رہتا ہے، پھر وہ کہے کہ نہیں یہ جو مرض ہے نا یہی تو میرے لیے صحت کا راز ہے۔ ایک آدمی فاسٹ فوڈ کھاتا ہے، کولڈ ڈرنک لیتا ہے، اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے آپ کی صحت خراب ہوگی، تو وہ اپنی اسی بیماری کے باعث جو چیز ہے اس کے بارے میں کہتا ہے کہ نہیں دیکھو اسی کی وجہ سے میں موٹا ہو رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ منافق ایسے مریض ہیں کہ اپنے مرض کو مانتے نہیں ہیں بلکہ اپنے مرض کو صحت بتاتے ہیں۔ لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون، تو یہ ان کی خرابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان لانے کا جو تم دعویٰ کرتے ہو تو اصل میں جو کسوٹی ہے، جو پیمانہ ہے، وہ یہ ہے کہ تم صحابہ کی طرح ایمان لے کے آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صحابہ جیسا ایمان لے کے آؤ، یہ نہیں فرمایا کہ صحابہ جتنا ایمان لے کے آؤ، صحابہ جیسا، جتنا نہیں، جتنا اور جیسا کے اندر فرق ہوتا ہے، یعنی کہ ایک بندے کے پاس 5 کلو دودھ ہو اور ایک کے پاس 1 کلو دودھ ہو تو وہ جس کے پاس 1 کلو دودھ ہے وہ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس اس جیسا دودھ ہے، یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس جتنا دودھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ صحابہ جتنا تو تم لا ہی نہیں سکتے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، تو صحابہ جیسا لے کے آؤ، یعنی کہ جس طرح سے صحابہ ایمان لائے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ایمان لے کے آؤ، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کل آمن باللہ وملائکتہ وآمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، تو رسول کے ایمان کا بھی تذکرہ ہے اور لوگوں کے ایمان کا بھی تذکرہ ہے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ایمان لے کے آؤ بلکہ صحابہ جیسا ایمان لے کے۔ فرق اس کے اندر یہ ہے کہ ایک ایمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ایک ہے صحابہ کا، اور ایک ایمان ہے فرشتوں کا۔ فرشتوں کے ایمان کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو فرشتوں کا ایمان ایسا ہے کہ وہ نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے، یعنی کہ ساری جو چیزیں غیب ہیں، ہمارے لیے پوشیدہ ہیں، وہ ان کے لیے سامنے تھیں، حاضر تھیں، تو ان کے ایمان کے اندر کوئی اضافے والی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح ان کا ایمان کم بھی نہیں ہوتا کیونکہ ان کے اندر خواہشات نفسانیہ اور یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان ہے وہ صرف اور صرف اوپر جاتا ہے، وہ ایمان نیچے نہیں آتا۔ لیکن جو صحابہ کا ایمان ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے کسوٹی بنایا کہ صحابہ کا ایمان اوپر بھی جاتا تھا اور نیچے بھی آتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں مجلس میں آ کر بیٹھتے تھے تو ایمان اوپر چلا جاتا تھا اور پھر نیچے چلا جاتا تھا، جیسا کہ خود حدیثوں کے اندر آتا ہے، حضرت حذیفہ حنظلہ کے بارے میں آتا ہے کہ ہم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ایمان کا لیول اور ہوتا ہے، گھر میں آتے ہیں تو اور ہو جاتا ہے، تو یہ تو ایسے لگتا ہے کہ نعوذ باللہ ہم منافق ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو ایمان ہے۔ تو عام بندے کا جو ایمان ہوتا ہے امتی کا، وہ بڑھتا بھی ہے کم بھی ہوتا ہے، تو صحابہ اس کے لیے کیا ہے، وہ کسوٹی ہے، معیار ہیں، پیمانہ صحابہ۔ جب آپ اس کسوٹی کو، اس پیمانے کو مجروح کر دیتے ہیں، اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں، اس کے اندر سے عیب نکالتے ہیں، نقص اور کمزوریاں نکالتے ہیں، تو جب وہ کسوٹی جو ہے وہی مجروح ہو جائے گی، جب اسی کے اندر عیب اور فالٹ آ جائے گا تو آپ اپنے ایمان کو کس کسوٹی کے اوپر تولیں گے؟ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے اوپر تنقید کرنا یہ کیا ہے، صحابہ ہمارے لیے معیار ایمان ہیں، تو ان کے اوپر تنقید۔ ویسے بھی آپ دیکھیں نا، تنقید جو بندہ کرتا ہے نا، یا جو جج کرتا ہے بندہ، وہ یا تو لیول میں
اس کے برابر ہو جس کے اندر وہ تنقید کر رہا ہے، جس کے اوپر وہ تنقید کر رہا ہے، یا اس سے اوپر ہو تو پھر وہ تنقید کرے اپنے سے نیچے والے کے اوپر یا اپنے برابر والے کے اوپر. تو صحابہ اکرام سے اوپر کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر اللہ تعالیٰ ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر راضی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے اوپر ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مقامات پر صحابہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ صحابہ میرے لیے کیا ہیں؟ وہ ستاروں کی مانند ہے، ہدایت کے پیکر ہیں. اب رہ گئے صحابہ ایک دوسرے کے اوپر تنقید کریں تو وہ بات سمجھ میں آتی ہے. اب ایک آدمی جو اس لیول کا ہے ہی نہیں، نیچے کے لیول کا ہے، اور وہ تنقید کر رہا ہے صحابہ اکرام کے اوپر، تو یہ تنقید کرنا بنتا نہیں ہے. تو اس کے لیے کیا ہونا چاہیے آدمی کا؟ اتنا لیول ہے. جیسے آتا ہے نا کتابوں کے اندر کہ ہارون الرشید کے بیٹوں کا آپس کے اندر اختلاف ہو گیا نا، مامون الرشید کا اور امین الرشید کا آپس کے اندر قتل و قتال تک نوبت آئی. تو ایک دن مامون الرشید خلیفہ بنا تو نکلا باہر، تو دیکھا کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ گلی صاف کر رہا ہے، اور ساتھ میں کسی بندے کو کہتا ہے کہ یہ جو مامون ہے نا، یہ مجھے ایک آنکھ نہیں باتا، اس کا مقام میری نظر سے اس دن سے گر گیا ہے جس دن اس نے اپنے بھائی کے ساتھ اختلاف کیا ہے، اب میری نظروں میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو مامون نے کہا کہ کوئی اللہ کا بندہ ہے جو اس کی نظروں میں مجھے اوپر کر دیں. مطلب تمہاری نظروں میں خلیفہ، تم کیا لگتے ہو خلیفہ کے، یا تم یہ بات کیسے کہہ سکتے ہو؟ تو ہماری مثال ایسی ہے کہ جن لوگوں کا اتنا لیول بھی نہیں ہے اور وہ صحابہ کی غلطیاں یا عیب اور نقص نکالنا شروع کر دیتے ہیں. تو آگے اللہ تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے دو مثالیں دی ہیں. اب یہ جو دو مثالیں ہیں، عام طور پر مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ یہ دونوں مثالیں منافقین کے لیے ہیں، کیونکہ پیچھے منافقین کا تذکرہ آ رہا ہے، تو یہ دونوں مثالیں جو ہیں منافقین کے لیے ہیں. پہلی مثال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مثلہم، ان منافقین کی مثال کمثل الذی، اس شخص کی طرح ہے، الذی استوقد نارا، وہ شخص استوقد جس نے جلائی، روشن کی، نارن آگ روشن کی، فلما اضاءت، پھر جب اضاءت وہ روشن ہو گئی، جب اس کی روشنی پھیل گئی، ما حولہ ارد گرد میں جو آس پاس کی جگہ تھی، آگ کے آس پاس جو جگہ تھی وہ روشن ہو گئی، ذہب اللہ، اللہ تعالیٰ لے گیا، بنورہم، ان کا نور، ان کی جو صلاحیت تھی، نور تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ لے لیا، وترکہم، اور ان کو چھوڑ دیا، فی ظلمات، اندھیروں کے اندر، لا یبصرون، وہ دیکھتے نہیں ہیں، سمن، وہ بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، عمیٌ، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، پس وہ لوگ لا یرجعون، نہیں لوٹیں گے، نہیں پلٹیں گے. اب عام طور پر مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے؟ وہ منافق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی مدینے میں آ کر، انہوں نے اسلام قبول کرنے کا دعویٰ کر دیا، یعنی کہ ہم بھی مومن ہیں، استوقد نارا، انہوں نے آگ جلا دی. فلما اضاءت، جب ان کا ایمان لانا، اس کا چرچا لوگوں کے اندر ہو گیا کہ یہ مومن ہے، اب انہوں نے سارے معاملات جو ہیں وہ مومنوں والے کرنے شروع کر دیے، لوگوں نے انہیں مومن سمجھنا شروع کر دیا، اور ان کو وہ جو فائدے مومنوں کو ملتے تھے ان کو بھی ملنے شروع ہو گئے. اب اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کا نور لے گیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو انہوں نے ایک پردہ بچھا رکھا تھا، ایک طرح سے لوگوں کی آنکھ میں دھول جھونک رکھی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ پردہ فاش کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی کلی کھول دی. یہ عہد سے واپس آ رہے ہیں، منافق ہیں. اسی طرح سے باقی جتنے معاملات ہوئے ان کے اندر ان کو اللہ تعالیٰ واضح کرتے گئے، تبوک میں پیچھے رہ جانے والے یہ منافق ہیں، فلاں منافق ہیں، تو ان کی کلی کھلتی گئی، لوگوں کو پتہ چلتا گیا. تو ذہب اللہ بنورہم، ان کا جو روب بنا ہوا تھا یا ان کے مومن ہونے کا جو ایک لوگوں کے اندر احساس تھا وہ ان سے چھین لیا اللہ تعالیٰ نے، اور ان کو واضح کر دیا، بے پردہ کر دیا. وترکہم فی ظلمات، اور ان کو اندھیروں کے اندر چھوڑ دیا، یعنی کہ یہ کیا ہو گئے؟ بالکل لوگوں کے سامنے عیاں ہو گئے، پتہ چل گیا سب کو. فرمایا کہ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ منافق کیا ہیں؟ گونگے بہرے اندھے ہیں، اور انہوں نے پلٹ کر نہیں آنا. ایک تو مثال یہ ہے کہ یہ منافق مراد ہیں، لیکن دوسری جو اس میں توجیہ ہے وہ زیادہ بہتر لگتی ہے. وہ یہ ہے کہ اس سے مراد مثلہم سے مراد منافق نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد کافر ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم، شروع کے اندر کافروں کا تذکرہ کیا کہ آپ کا ان کو ڈرانا نہ ڈرانا یہ ایک جیسا ہے، تو ان کے دلوں کے اوپر مہر لگی ہوئی ہے. تو ہمارے جو استاد ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو مثال ہے پہلی، وہ کس کے بارے میں ہے؟ کافروں کے بارے میں. عام طور پر منافقین کے بارے میں بنائی جاتی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کافروں کے بارے میں. وہ کیسے؟ کہ مثلہم، ان کافروں کی مثال، ابو جہل، ابو لہب اور یہ جو لوگ ہیں مکہ کے اندر جو بالکل اپنے کفر کے اوپر اڑے ہوئے ہیں، ان کی مثال ایسے ہے، کمثلی، جیسے کہ ایک شخص، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، استوقد نارا، انہوں نے دین کی شمع روشن کی، انہوں نے آگ جلائی، فلما اضاءت، پھر جب اس کی روشنی جو ہے ما حولہ پھیل گئی ارد گرد میں، یعنی کہ لوگ مدینے سے آ رہے ہیں اسلام قبول کر رہے ہیں، طائف سے آ رہے ہیں اسلام قبول کر رہے ہیں، کوئی روم سے آ رہا ہے اسلام قبول کر رہا ہے سہیل، اسی طرح سے کوئی فارس سے آ رہا ہے، اسی طریقے سے بلال حبشہ سے، یمن سے، دور دور سے لوگ آ رہے ہیں، ارد گرد کا سارا علاقہ روشن ہو گیا. لیکن یہ جو بیٹھے ہیں وہاں پر، جو مطلب اس مکہ کے اندر رہائش پذیر ہیں، ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ لے گیا، بنورہم، ان کا نور، یعنی کہ ان کے دل کے اندر جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا. وترکہم فی ظلمات، اور ان کو اندھیروں کے اندر چھوڑ دیا، لا یبصرون، یہ دیکھتے نہیں ہیں، صم بکم عمی فہم لا یرجعون. اب یہ اس سے مراد کافر کیوں ہیں؟ یہ تفسیر کیوں کی گئی ہے؟ اس کی دو وجہ ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صم بکم عمی،
یہ لوگ کیا ہیں جن کی مثال دی جا رہی ہے؟ یہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں. پیچھے فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، ان کے کانوں کے اوپر، دلوں کے اوپر، ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کن کے بارے میں کہی ہے؟ کافروں کے بارے میں کہی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اشارہ ہے کہ یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جن کے دلوں کے اوپر مہر جباریت لگے. دوسرا اشارہ یہ ہے کہ وہاں پر فرمایا کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. یہاں پر فرمایا کہ فہم لا یرجعون، وہ پلٹیں گے نہیں، وہ لوٹیں گے نہیں، یعنی کہ وہ ایمان قبول نہیں کریں گے. تو یہ دو اشارے ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ کیا ہیں؟ یہ کافر ہیں. اللہ تعالیٰ کافروں کی مثال دے رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چراغ جلایا ہدایت کا، روشن کیا، آگ جلائی، اور وہ جو ارد گرد کے لوگ تھے، دور دراز کے لوگ تھے، وہ لوگ تو ایمان لائے، لیکن یہ جو آس پاس کے لوگ تھے جن کی دیواریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوار کے ساتھ لگی ہوئی تھیں، ابو لہب جیسے لوگ، ابو طالب جیسے لوگ، یہ ایمان نہیں لائے. اور دور سے آنے والے بلال جیسے، صہیب جیسے، اور عمار جیسے، خبیب، خباب جیسے، ایسے لوگ ایمان لائے. تو فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ لوگ تو کیا ہیں؟ گونگے، بہرے اور اندھے ہیں. یعنی کہ ان کی آنکھیں تو ہیں، لیکن یہ جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں، جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے سننے کی صلاحیت دی ہے، جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کی صلاحیت دی ہے، جب آپ اس مقصد کے اوپر اس چیز کو استعمال نہیں کر رہے تو آپ اس کو کیا کر رہے ہیں؟ گویا کہ ضائع کر رہے ہیں. جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا، کوئی رشتہ دار کام نہ آئے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ کون سا رشتہ دار ہے، وہ تو نہ ہونے جیسا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی آنکھیں اور یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود چونکہ انہوں نے استعمال نہیں کی، تو مطلب یہ ہے کہ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، اور یہ لوگ پلٹ کر نہیں آئیں گے. مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر مہر جباریت لگ چکی ہیں. اور دوسری مثال جو ہے وہ منافقین کے لیے، اس کے اوپر سب مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ جو دوسری مثال ہے. اب پچھلی مثال کے اندر آپ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے ایک انداز اختیار کیا کہ دیکھنے کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے کہ انسان کے اپنے اندر دیکھنے کی صلاحیت ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ ماحول روشن ہو. جب اندھیرا تھا تو روشنی کی تلاش میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے تھے کہ کوئی ہمیں ہدایت کا راستہ مل جائے، کوئی نبی آ جائے، کہیں سے ہمیں پتہ چل جائے کہ اصل دین کیا ہے. اور جب ماحول روشن ہو گیا، ارد گرد ہر طرف روشنی ہو گئی، تو ان کی جو اپنی صلاحیت تھی، دل کا نور تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ لے لیا. اب علاقہ روشن ہو، آنکھیں بند ہو تو نظر نہیں آئے گا. اسی طرح سے انسان کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں اور علاقہ روشن ہو تو بھی نظر نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تو روشنی کا انتظام کر دیا، لیکن انہوں نے اپنی آنکھوں کو کیا کر لیا؟ نابینا کر لیا. تو فہم لا یرجعون، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. اب یہ جو دوسری مثال ہے منافقین کے بارے میں، او کصیب، یا پھر ایسے کہ کصیب، شدید بارش، سیب کہتے ہیں بہت تیز بارش کو، من السماء، آسمان کی طرف سے بارش ہو رہی ہو، فیہ ظلمات، اور اس بارش کے اندر اندھیرے ہوں، ورعد، اور اس کے اندر کڑک ہو، وبرق، اور اس کے اندر بجلی ہو، چمک ہو. یجعلون، تو یہ جو منافق ہیں یہ کر لیتے ہیں، اصابعہم، اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم، اپنے کانوں کے اندر، من الصواعق، کڑک کی وجہ سے، حذر الموت، موت سے بچتے ہوئے، موت سے بچنے کے لیے اپنے اس کو کیا کر لیتے ہیں؟ انگلیوں کو کانوں کے اندر دے لیتے ہیں. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ گھیرنے والے ہیں، احاطہ کرنے والے ہیں کافرین، کافروں کو. اب سیب سے مراد کیا ہے؟ بارش سے مراد کیا ہے؟ تو بارش سے مراد ہے قرآن کی بارش، وحی کی بارش، آسمان سے ایمان کی بارش اللہ تعالیٰ نے اتاری. فیہ ظلمات، اس کے اندر کچھ اندھیرے تھے. اندھیرے مطلب کفر کا بیان ہے تو کچھ اندھیرے ہیں. ورعد، اور اس کے اندر کڑک ہے، یعنی کہ ایسے احکامات ہیں، جہاد کا حکم ہے، اسی طرح اپنے نفس کے اوپر مشقت کرنے کے بہت سے ایسے احکامات ہیں جو انسان کی طبیعت کے اوپر بوجھل ہوتے ہیں. ورعد وبرق، اور اس کے اندر بجلی ہے، چمک ہے، یعنی کہ فوائد بھی ہیں، دلائل بھی ہیں اور فوائد بھی ہیں. آدمی اسلام قبول کرتا ہے تو فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں. تو یہ جو منافقین ہے نا، یجعلون اصابعہم، اب کام یہ تھا کہ رات اندھیری ہے، آسمان سے بارش ہو رہی ہے، اور ان کو چلنا ہے، ایک مسافر کو اس اندھیرے کے اندر چلنا ہے، تو اس نے کیا کرنا ہے؟ بجلی کی چمک سے چلنا ہے آگے. تو یہ ایسے کرتے ہیں کہ یجعلون اصابعہم، جب بھی بجلی کڑکتی ہے، کڑک آتی ہے اور بجلی چمکتی ہے، یجعلون اصابعہم، تو اپنی انگلیاں جو ہیں وہ کیا کر لیتے ہیں؟ کانوں کے اندر. اچھا، اگر اوپر سے بجلی گرے تو کانوں میں آپ انگلیاں دیں تو آپ بچ جائیں گے؟ نہیں بچیں گے نا، نہیں بچ سکتے. جیسے کہ کہتے ہیں نا کہ بلی کو دیکھ کر کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے، یا طوفان کو دیکھ کر شتر مرغ جو ہے وہ اپنی اس کو اس کے اندر دے لیتا ہے. تو ان کی مثال بھی ایسے کہ اتنے بے وقوف ہیں کہ بچنے کا جو طریقہ تھا کہ اس بارش سے فائدہ اٹھاتے، نفع اٹھاتے اور سیدھا راستہ اختیار کرتے، انہوں نے کانوں میں انگلیاں دے کر یہ سمجھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائیں گے. یجعلون اصابعہم. اچھا، عربی کے اندر دو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، ایک ہوتا ہے اصابع، انگلیوں کو کہتے ہیں، اور انامل کہتے ہیں پوروں کو. یہ جو اوپر والے پورے ان کو انامل کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اپنی انگلیوں کے پورے اپنے کانوں میں دے لیتے ہیں، بلکہ کیا فرمایا کہ اپنی انگلیوں کو کانوں میں دے لیتے ہیں. مطلب اتنا ڈرتے ہیں کہ اگر ان کے بس کے اندر ہو تو پوری انگلی کیا کر دیں، وہ اس کے اندر ڈال دیں. فرمایا کہ یجعلون اصابعہم، بے وقوفی کی وجہ، فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ محیط، گھیرنے والے ہیں کافرین، کافروں کو. یکاد البرق، قریب ہے کہ البرق، وہ جو بجلی ہے، یخطف،
وہ اچک لے ابصارہم उनकी निगाहों को, उनकी आंखों को, उनकी बसारतों को वो बिजली उचक ले। कुल्लमा अवा, यख्तफु का आमतौर पर तर्जुमा किया जाता है कि उचक ले, यानी कि वो अंधे हो जाए, बिजली आए गिरे और उनकी आंखें अंधी हो जाए, लेकिन ज्यादा इसका जो तर्जुमा है ना वो सही वो ये बनता है कि यख्तफु खीरा कर दे। जब रोशनी चमकती है, जब कैमरे की वो फ्लैश पड़ती है तो आदमी की आंखें क्या हो जाती हैं, खीरा हो जाती हैं, चुधिया जाती हैं। तो यहाँ पर ज्यादा मुनासिब तर्जुमा ये है कि करीब है कि वो बिजली यख्तफु। अब बिजली से मुराद क्या है, वो दीन, वो इस्लाम। यख्तफु अबसारहुम, तो वो क्या हो जाए, यख्तफु अबसारहुम, उनकी निगाहों को खीरा कर दे, उनकी आंखों को चुधिया डाले। कुल्लमा अवा लहुम, जब कभी भी रोशन हो, लहुम उनके लिए, मशौफीन, जब बिजली चमकी रोशनी हुई, मशौफीन तो उसके अंदर चल पड़े। व इदा अज़लमा अलैहिम, और जब कभी अंधेरा हुआ, अलैहिम उनके ऊपर, कामू तो खड़े हो गए। यानी कि कुरान के अंदर अहकामात आ रहे हैं, उसके अंदर वईदें भी हैं, वादे भी हैं, अहकामात भी हैं, दलाइल भी हैं, ये सारी चीजें हैं। और उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो तबीयत के ऊपर बोझ बनने वाली हैं, जिहाद है, इसी तरह से नमाज पढ़ना और बाकी मसाइल हैं। तो जब कोई मुश्किल मामला आता है तो ये क्या करते हैं, कामू खड़े हो जाते हैं। और जब कोई बिजली चमकती है, माल गनीमत मिलता है, कोई खुशी की खबर मिलती है, या उनको लगता है कि मुसलमान कमजोर हो रहे हैं, तो उसके ऊपर क्या हो जाते हैं, वो खुश हो जाते हैं, मुसलमानों के साथ हो जाते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ हैं। कुल्लमा अवा लहुम शौफीन व इज़ा अज़लमा अलैहिम कामू, और जब अंधेरा होता है, यानी कि जंगें होती हैं, मुश्किल मसाइल आते हैं, मामलात आते हैं, कामू तो खड़े हो जाते हैं। अच्छा, आप जब अंधेरे रास्ते के ऊपर चल रहे हो और आसमान से बिजली चमक रही हो, तो उसके अंदर दो अंदाज होते हैं। एक तो ये है कि बिजली चमकी, आपने आगे का रास्ता देख लिया, आगे के 15-20 फुट, आधा मील देख लिया, और जब वो बिजली उसकी चमक खत्म हुई तो आपको पहले से नजर आ गया ना कि यहां तक रास्ता साफ है, आप उसके अंदर चलते जाते हैं। और एक ये है कि बिजली 2 सेकंड के लिए चमकी, आपने एक कदम उठाया, आगे रखा, और फिर जब बिजली रुकी तो आप रुके। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुनाफिक इतने बेवकूफ हैं कि ये क्या करते हैं, आसमान से दलाइल की बिजली चमकती हैं, इनको तो ये चाहिए होता है कि ये उस रोशनी के अंदर रास्ता देखें और फिर आगे चलते चले जाएं, लेकिन ये 1-2 कदम चलते हैं और फिर क्या हो जाते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर रुक जाते हैं। वइज़ा अज़लमा अलैहिम, जब अंधेरा होता है तो ये क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं। वइज़ा अज़लमा अलैहिम क़ामू वलौ शाअ अल्लाहु लज़हब बिसमइहिम, यानी कि जब भी माल गनीमत मिला, माल मिला, तो साथ चल पड़े मुसलमानों के, हम भी तुम्हारे साथ हैं। और जब कभी सख्त किस्म की जंगें आई तो फिर ये क्या हो गए, पीछे हट गए। कहते हैं ना कि एक आदमी था और उसका साथ उस्ताद था, तो किसी रास्ते में निकले तो रास्ते में जिक्र अज़कार और ये वो सारा वो जो ज़ाद राह था वो खत्म हो गया। तो अब ये जो शागिर्द था ना, ये अल्लाह ताला को कहता, आगे से सामने से देखा कि इसने कोई जा रही है, कोई अमीर जो शहर था उसके कुछ गुलाम जा रहे हैं। तो देखा कि बड़े उन्होंने जो है ना वो अच्छे लिबास पहने हुए, ज़रबर्क, बड़े अच्छे उनके घोड़े और बाकी सारे मामलात, सारी चीजें। तो ये जो था शागिर्द, ये उनको देखकर अल्लाह ताला को कहता कि या अल्लाह, अगर गुलामों पे तरस करना, अपने गुलामों के साथ कैसा मामला करते हैं, ये सीखना है तो हमारे शहर के अमीर से सीख लो, कि हमारे शहर के जो अमीर के गुलाम हैं उनके पास अच्छे घोड़े, अच्छा लिबास और उनकी इतना रोब और ये सारी चीजें चल रही हैं, और हम जो तेरे बंदे हैं, तेरे इबादत गुजार हैं, सारे मामलात हैं, तो हम भूखे मर रहे हैं। तो कुछ अरसा गुजरा, वो जो उस्ताद था, इसी तरीके से वो जंग हुई, तो वो जो अमीर शहर के लोग थे वो लड़े। तो अब वो जो उस्ताद था ना उस लड़के का, वो लेकर उसको अस्तबल के अंदर आया, वो जो अमीर शहर का अस्तबल था। तो देखा कि घोड़े आ रहे हैं, कटे फटे हुए, उनके ऊपर बंदे लदे हुए हैं, जख्मी हालत के अंदर हैं, कोई मरा हुआ है, कोई अधमुआ मरा हुआ है। तो वो जो उस्ताद था उसने शागिर्द को कहा कि देखो, वहां पर तुम कह रहे थे कि अगर इनायत करना सीखना हो तो अमीर शहर से सीखो, तो तुमने अगर बंदगी सीखनी है ना, गुलामी सीखनी है, तो इन गुलामों से सीखो, वफादारी सीखनी है तो इन लोगों से सीखो, इन गुलामों से सीखो कि वहां पर अगर अमीर शहर उनको ज़र्क बर्क लिबास पहनाता है, सारे मामलात करता है, तो जब मुश्किल वक्त होता है तो ये जान भी देते हैं। तो तुम्हें भी क्या करना चाहिए, जान देनी चाहिए अगर मुश्किल मामला आ जाए, मरला आ जाए अल्लाह ताला के रास्ते के अंदर। तो ये जो मुनाफिकीन है, इनकी मिसाल ये है कि ये क्या करते हैं, जब मीठा मीठा हो तो हाफ हाफ करते हैं, और जब कड़वा कड़वा हो तो फिर थू थू करते हैं। तो ये मोमिन का रवैया ये नहीं होना चाहिए। हमारा भी आजकल यही रवैया है ना, जब तक दीन हमारे हक के अंदर जा रहा हो तो हम दीनदार हैं, जब दीन के अंदर कोई मुश्किल आ जाए, कोई तंगी आ जाए, तो फिर हम क्या कहते हैं कि दीन जो है ना वो अपना जाती मामला है। वइज़ा अज़लमा अलैहिम क़ामू वलौ शाअ अल्लाहु, और अगर अल्लाह ताला चाहे, लज़हब बिसमइहिम, अगर अल्लाह ताला चाहता, लज़हब बिसमइहिम, तो अल्लाह ताला ले जाता, बिसमइहिम, उनकी सुनने की सलाहियत को, उनके कानों को, व अबसारिहिम, और उनके देखने की सलाहियत को, उनकी आंखों को ले जाता। इससे पता चलता है कि ये जो है ना ये काफिर नहीं है। क्यों? क्योंकि काफिरों के दिल के ऊपर तो मोहर लगी हुई है, उनकी बसारत, उनकी समाअत तो अल्लाह ताला ले गए, लेकिन ये लोग ऐसे हैं कि इनके लिए अभी तक एक दरवाजा खुला हुआ है कि अभी भी अगर ये तौबा कर लेंगे और रुजू कर लेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, इनकी तौबा को कबूल कर लिया जाएगा। वलौ शाअ अल्लाहु लज़हब बिसमइहिम व अबसारिहिम इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह ताला अला कुल्लि शैइन क़दीर, हर एक चीज के ऊपर कुदरत रखने वाले हैं। अल्लाह ताला अमल करने की